میری انگلیاں تیزی سے کی پیڈ پر چل رہی تھی۔ میں جلد از جلد اس مسئلے کا حل چاہتی تھی۔ میں نے اپنی طرف سے ٹیکسٹ لکھ کر سینڈ کیا اور واپس آنے والے ٹیکسٹ کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اب میں اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ اب پانی میرے سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ میں نے بہت برداشت کیا تھا، لیکن اب میں یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میری برداشت کی حد یہیں تک تھی۔ اب میں اس معاملے کو جلد از جلد نمٹا کر آزاد ہو جانا چاہتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میں غلط کر رہی ہوں، لیکن اب میں اور کیا کرتی؟ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ دو ہی راستے تھے، یا تو میں انہیں بلا کر اس کو ان کے حوالے کر دیتی، یا پھر اس وقت کا انتظار کرتی جب وہ میرے بچوں کو نوالا بنا کر کھا جائے گی۔ میرے پاس آخری حل یہی تھا کہ اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے اب مجھے یہ کرنا ہی تھا، پھر چاہے اس کے لیے کوئی مجھے خود غرض ماں کہے یا کچھ اور۔ میں اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب بات میرے بچوں پر آ گئی تھی۔ میرے بچے مجھے جان سے زیادہ عزیز تھے، پھر میں کیسے چپ رہ سکتی تھی؟ میں تو اس وقت کو رہ رہ کر کوس رہی تھی جب میں نے نیکی کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ نیکی آج میرے گلے پڑ چکی تھی، جس میں نہ گلے سے نکال کر جس کو میں پھینک سکتی تھی اور نہ ہی اب مزید آگے پہنے رکھ سکتی تھی۔ میں نے تو انسانی ہمدردی کے ناطے اس کی مدد کی تھی۔ میں کہاں جانتی تھی کہ میں جس کی مدد کر رہی ہوں اس کی اصلیت کیا ہے؟ میں نے کہاں سوچا تھا کہ اس کی یہ حقیقت ہوگی؟ کچھ دیر بعد میرے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نوٹیفیکیشن آیا۔ نوٹیفیکیشن دیکھتے ہی میں نے اسے اوپن کیا۔ میسج کو دیکھتے ہی میں ایک پل کے لیے گھبرا گئی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے ٹیکسٹ ٹائپ کیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ٹیکسٹ ٹائپ کیا اور کچھ ہی دیر اسے دیکھتی رہی۔ میرے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ یہ جو میں کر رہی ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں۔ یہ صحیح نہیں تھا۔ یا میرے خدایا، اب تو مجھے کوئی راستہ دکھا، کہاں پھنس گئی ہوں؟ کیا کروں اور کیا نہ کروں؟ ایک عجیب دو راہے پر آ کر پھنس گئی تھی۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر تھک کر میں نے اپنا سر ٹیبل پر گرایا اور آنکھیں موند لی تاکہ میں کچھ دیر کے لیے پرسکون ہو سکوں۔ ابھی مجھے سر ٹیبل پر رکھے کچھ ہی دیر گزری تھی جب دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ اندر آئی۔ اس نے مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ سن کر میں اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ میں جلدی سے اس کے ساتھ نیچے گئی، لیکن لاؤنج کا منظر دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے سامنے آئلہ، آئلہ، آئلہ یار کہاں ہو تم؟ جلدی سے آ جاؤ، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ کب سے آئلہ کو آوازیں دے رہی تھی، لیکن آئلہ نہ جانے کہاں بوتل کے جن کی طرح غائب ہو گئی تھی۔ ان دونوں کو اپنے دوست کی شادی پر جانا تھا۔ اس نے آئلہ کو پہلے ہی وقت پر تیار ہونے کے لیے کہہ دیا تھا، لیکن آئلہ میڈم نہ جانے کہاں تھی۔ اس کا نمبر بھی بند آ رہا تھا۔ میں نے اپنے قدم آئلہ کے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ اندر جانے سے پہلے میں 2-3 بار دروازے پر دستک بھی دے چکی تھی، لیکن جواب ندارت۔ نتیجتاً میں خود ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ پورا کمرہ خالی سنسان پڑا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ آئلہ اپنے کمرے میں بھی نہیں تھی، واش روم بھی خالی تھا۔ میں وہاں سے باہر نکل آئی اور گھر میں اسے دیکھنے لگی۔ میں نے سارا گھر دیکھ لیا تھا، مگر نہ جانے وہ کہاں تھی۔ اب بس میرے بچوں کا کمرہ ہی رہ گیا تھا جہاں میرے 3 بچے سو رہے تھے، لیکن آئلہ ان کے کمرے میں کیوں جائے گی؟ کچھ سوچ کر میں نے اپنے قدم بچوں کے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ جیسے ہی میں دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری چیخیں آسمان کو چھونے لگی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ سچ ہے یا محض نظر کا دھوکہ۔ میں زیادہ دیر تک اپنے پیروں پر کھڑی نہ رہ پائی تھی اور اگلے ہی لمحے بے جان ہو کر نیچے گری تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر موجود پایا۔ میں نے نظریں گھما کر ارد گرد دیکھا تو آئلہ میرے سرہانے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں اٹھ بیٹھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ ایک دم الرٹ ہوئی اور میرے پیچھے تکیہ رکھ کر مجھے بیٹھنے میں مدد کی، لیکن میں ایک دم بیڈ سے نیچے اتری۔ مجھے اپنے بچوں کو دیکھنا تھا، جانے وہ کیسے تھے، کس حال میں تھے۔ میں نے دروازہ کھولا اور ایک دم بچوں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ آئلہ بھی مجھے دیکھتی میرے پیچھے آئی تھی۔ میں بچوں کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو میرے تینوں بچے آرام اور سکون سے سو رہے تھے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور باری باری ان تینوں کا ماتھا چوما
اور ایک سکون بھری سانس خارج کی۔ آئلہ بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تمہیں کیا ہوا تھا؟ میں تیار ہو کر تمہیں بلانے آئی تھی تو تم یہاں بے ہوش پڑی تھی۔ سب خیریت تو ہے نا؟ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو تم پہلے بتا دیتی، ہم جانے کا پلان کینسل کر دیتے۔ عالیہ مسلسل کچھ اور بھی بولے جا رہی تھی، جبکہ میں پرسوچ نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے کندھا ہلانے پر میں ہوش میں آئی۔ اس نے کہا، کہاں کھو گئی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اس سے کہا کہ وہ جا کر چینج کر کے سو جائے، میں آج یہیں سے اپنے بچوں کے پاس سوؤں گی۔ وہ کچھ دیر تو مجھے دیکھتے رہی، پھر اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا؟ میں اتنی لاپرواہ کیسے ہو گئی تھی؟ میں کیسے کسی پر یوں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر بیٹھی تھی؟ میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گئی تھی۔ جانے آگے کیا ہونے والا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں یا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں کافی دیر سے کھڑکی کے آگے کھڑی مختلف سوچوں میں گم تھی، جب ہوا کا ایک سر جھونکا مجھے چھو کر گزرا اور مجھے ماضی کی یاد دلا گیا۔ گزرا وقت کسی فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگا تھا۔ میرا نام جمیلہ ہے اور میں پاکستان کے علاقے عمرکوٹ کی قریبی بستی کی رہنے والی ہوں۔ میری عمر اس وقت 57 سال ہے۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میری شادی کے دن قریب تھے۔ میرا تعلق ایک جاگیردار گھرانے سے تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے ابا اس دنیا میں نہیں تھے، صرف میری والدہ ہی حیات تھی۔ ابا اپنی زندگی میں ہی ساری جائیداد میرے نام کر گئے تھے۔ روپے پیسے کی ہمارے گھر میں خوب ریل پیل تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میری ماں میری شادی کی خوب دھوم دھام سے تیاری کر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ وہ مجھے ساتھ لیے آئے روز بازاروں کے چکر کاٹ رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ شادی سے ایک دن پہلے وہ واقعہ پیش آیا جس نے میری ساری دنیا ہلا کر رکھ دی۔ اس دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک ملازمہ اندر آئی اور کہنے لگی، بی بی نیچے آپ کی دوست آئی ہیں، وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ دوست کے نام پر میں نے سارا کام چھوڑ دیا اور جلدی سے نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ اس پوری بستی میں میری ایک ہی دوست تھی جو مجھ پر جان چھڑکتی تھی، اور میرا معاملہ بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ میں جلدی سے نیچے گئی اور پرتپاکی کے ساتھ اس سے ملی۔ وہ کہنے لگی، جمیلہ جلدی کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے آج ہم نے اس پوری بستی کی سیر کرنی ہے۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ بس آج کا دن ہی ہمارے پاس، ویسے بھی کل تمہاری شادی ہو جائے گی تو پھر ہم کہاں مل سکیں گے، اس لیے میں نے آج اس دن کو یادگار بنانا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے آہستہ بولنے کا کہا۔ اگر اماں کے کانوں میں یہ بات پڑ جاتی تو اماں نے تو اس کا لحاظ بھی نہیں کرنا تھا اور اس کے سامنے ہی میرے لتے لینے شروع کر دینے تھے، کیونکہ اماں ایک ہفتہ پہلے ہی مجھے سختی سے منع کر چکی تھی کہ میں درختوں کے نیچے نہ جاؤں، نہ ہی بے وجہ ادھر ادھر گھوموں، کیونکہ میری شادی ہونے والی تھی اور اماں کا کہنا تھا کہ دلہنیں یوں بے وجہ گھر سے باہر نہیں گھومتی، نظر لگ جاتی ہے۔ لیکن اب میں اپنی دوست کا کہا کیسے ٹال سکتی تھی؟ میں نے اسے 2 منٹ رکنے کا کہا اور چپکے سے اماں کے کمرے کی طرف گئی۔ ہلکا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو اماں جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھتی نظر آئی۔ یہی صحیح موقع تھا۔ میں وہاں سے ہٹ کر ملازمہ کے پاس آئی اور اسے بتایا کہ اگر اماں نے میرا پوچھا تو انہیں کہنا کہ میں اپنے کمرے میں سو رہی ہوں۔ خبردار جو اگر تم نے انہیں میرے باہر جانے کی بات بتائی۔ ملازمہ کو اچھی طرح سمجھا کر میں نے اپنی چادر بدلی اور دوست کو لیے گھر سے باہر نکل گئی۔ مجھے اس دن کو یادگار اور خوبصورت بنانا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ دن میرے لیے ایسا یادگار ہوگا کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی اس دن کو بھولانا نہیں ہے۔ اور میری دوست گھر سے نکل کر ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ ہم دونوں کو ہی ایڈونچر کا بہت شوق تھا۔ آج بھی ہم نے چلتے چلتے ایک ایڈونچر کا سوچا، لیکن وہ ایڈونچر ہمیں کس قدر مہنگا پڑنے والا تھا اس کا اندازہ اگر ہمیں وقت رہتے ہو جاتا تو ہم کبھی بھی یہ قدم نہ اٹھاتی۔ میری دوست کچھ زیادہ ہی چلبلی تھی، وہ ہر آتے جاتے کے ساتھ پنگا لیتی رہتی تھی۔ اس دن بھی وہ یہی کر رہی تھی، کھیتوں میں کام کرنے والوں کو بلا وجہ چھیڑنے لگی۔ جانے کیا بات تھی، نہ جانے کیوں اسے لوگوں سے گالیاں سننے میں مزہ آتا تھا، جبکہ میں بلا وجہ ہی سب سے شرمندہ ہو کر رہ جاتی تھی۔ یوں ہی چلتے چلتے ہم دونوں بستی سے کافی باہر نکل آئی۔ ہمیں گھر سے باہر آئے شام ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ چلو اب واپس چلتے ہیں، تھوڑی دیر میں اندھیرا ہو جائے گا، مگر میری دوست واپس جانے پر رضامند نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا بھی کہ بہت وقت ہو گیا ہے، میں اماں سے بھی چھپ کر آئی ہوں، لیکن اس پر اثر نہیں ہوا۔ اب کی بار میں ذرا غصے سے اس سے کہہ رہی تھی کہ صحیح ہے، تم نے نہیں جانا نا تو نہ جاؤ، لیکن میں جا رہی ہوں،
یہ کہتے ساتھ ہی میں نے قدم واپسی کے لیے موڑ لیے تھے، لیکن افسوس کہ میں راستے سے ناواقف تھی۔ چلتے چلتے میں ایک جگہ آ کر رک گئی، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ قدرے سنسان جگہ تھی اور میں آج سے پہلے کبھی اس طرف نہیں آئی تھی۔ ہر طرف جھاڑی اور گھاس پھوس اگی تھی، لمبے لمبے اونچے درخت جن کا سایہ اس وقت مجھے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ مجھے اپنے ارد گرد سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جانے میں یہ کہاں آ گئی تھی؟ ناسمجھی سے چاروں طرف دیکھنے لگی اور یہاں سے باہر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ اپنی دوست کو بھی آواز دے رہی تھی کہ شاید وہ میری آواز سن کر مجھ تک پہنچ سکے۔ میں ابھی چند قدم چلی ہی تھی جب میرے کانوں میں ایک دل خراش چیخ کی آواز پڑی۔ میرا دل ہول کر رہ گیا۔ میں سیکنڈ کے 1000ویں لمحے میں پہچان گئی کہ یہ چیخ کسی اور کی نہیں بلکہ میری ہی دوست کی تھی۔ میں آواز باختہ ہو کر چیخ کی آواز کی سمت بھاگی۔ آگے کے منظر نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میری آنکھوں کے سامنے ہی میری دوست خون سے لت پت پڑی تھی۔ اس کے منہ اور ناک سے خون بہہ رہا تھا اور آنکھیں ابل کر باہر آ گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میری خود کی چیخیں نکل گئی۔ میں اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ قدموں نے آگے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ آخر کافی دیر بعد میں ہمت کرتے آگے بڑھی اور اس کے پاس گئی اور اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور اسے آوازیں دینے لگی۔ اس کی نبض بہت دھیمی چل رہی تھی۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر بول نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا، کس نے کیا، لیکن وہ کچھ بھی بتا نہیں پائی۔ بس اس نے ہاتھ اٹھایا اور ایک طرف اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی اس کا ہاتھ بے جان ہو کر نیچے گرا۔ آنکھوں کی پتلیاں ساقط ہو گئی اور نظر بس ایک جگہ پر ٹھہر گئی۔ میری جان سے عزیز دوست مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ میں کافی دیر اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی، پھر خود کو سنبھالا اور اس طرف دیکھنے لگی جہاں میری دوست اشارہ کر رہی تھی۔ مجھے وہاں کوئی دکھا تھا، تبھی میں اپنی دوست کا سر اپنی گود میں نیچے رکھتے اٹھ کر اس طرف آ گئی اور یہاں ہی میری بری قسمت کا آغاز ہوا۔ میں نے آگے جا کر دیکھا تو وہاں ایک اور نسوانی وجود اندھے منہ پڑا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کے پاس جا کر اسے سیدھا کیا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں چونک کر رہ گئی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین لڑکی تھی۔ اتنی خوبصورت لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ آخر کو یہ تھی کون، کیونکہ جہاں تک میرا اندازہ تھا ہماری پوری بستی میں کوئی اس طرح کی خوبصورت لڑکی نہیں تھی۔ خیر، اس سے پہلے اس لڑکی کی جان بچانا ضروری تھا۔ میری خود کی ٹانگیں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں ہراساں سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس لڑکی کا چہرہ تھپ تھپاتے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ آخر تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آ ہی گئی تھی، لیکن اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے اس ویرانے میں یوں تنہا چھوڑ دیا جائے۔ اوپر سے رات کا اندھیرا بھی پھیلنے لگا تھا، ساتھ ہی ساتھ بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ میں بے حد پریشان تھی۔ ایک طرف جان سے عزیز دوست کی میت پڑی تھی، دوسری طرف یہ نیم مردہ لڑکی۔ آخر کافی سوچ بچار کے بعد میں نے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اپنی دوست کی میت کو یہاں چھوڑو اور اس وقت جو لڑکی زندہ ہے اس کی جان بچاؤں۔ یہ سوچ آتے ہی میں نے اپنی دوست کو الوداعی نظر سے دیکھا اور ارد گرد سے گھاس پھوس اکٹھی کر کے اس کی میت پر ڈال دی۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ یہاں سے گھر جا کر اس کے گھر والوں کو اس حادثے کی بابت بتاؤں گی اور ان کے ساتھ آ کر اس میت کو یہاں سے لے جاؤں گی، لیکن کون جانتا تھا کہ میں اسے اس آخری بار دیکھ رہی ہوں۔ گھر جا کر مجھ پر جو قیامت ٹوٹنی تھی اسے تو میں نے اپنا آپ بھی بلا دینا تھا، پھر یہ میت کسے یاد رہتی۔ خیر، میں نے اس لڑکی کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے لیے ایک طرف چلنے لگی۔ وہ نیم بے ہوشی میں تھی، بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہی تھی اور پیچھے مڑنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب میرا مزید وقت ضائع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بارش زور پکڑتی جا رہی تھی، مجھے جلد از جلد اپنے گھر پہنچنا تھا۔ تھوڑی دیر آگے آ کر مجھے شناسا راستہ مل گیا۔ میں نے سکون کی سانس خارج کی۔ اب اس لڑکی کو تھامے تیز تیز قدم اٹھانے لگی جو کہ بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ آخرکار تقریباً آدھے یا پونے گھنٹے بعد میں اپنے گھر کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ مجھے مغرب سے پہلے گھر پہنچنا تھا، لیکن اب مغرب چھوڑ کر عشاء کی اذانیں بھی کب کی ہو چکی تھی۔ جانے آج اماں میرے ساتھ کیا سلوک کرتی۔ اماں کے ڈر سے میں نے مین گیٹ کی بجائے گھر کی پچھلی طرف سے جانے کا فیصلہ کیا اور اس لڑکی کو لیے گھوم کر گھر کی بیک سائڈ پر آ گئی۔ دروازے کے سامنے رکتے ہوئے میں نے اس لڑکی کو پہلے دیوار سے ٹیک دے کر بٹھایا اور پھر خود مضبوطی سے دروازے پر پاؤں رکھتے دروازہ پھلانگ گئی، کیونکہ بس اندر آنے کا یہی طریقہ تھا۔ اندر کی طرف کودتے میں نے پوری کوشش کی کہ زیادہ آواز پیدا نہ ہو۔ خیر،
زمین پر پیر لگتے ہی میں نے خود کو مضبوطی سے کھڑا کیا اور پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ ذرا سی چر کی آواز آئی، دروازہ کھلا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، صد شکر کہ کوئی بھی نہیں تھا۔ بارش کا ہونا میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ سارے گارڈز اندر چلے گئے تھے۔ میں نے جلدی سے جا کر لڑکی کو پھر سے سہارا دی اندر لایا اور دروازے کو پہلے کی طرح کنڈی لگا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ میرا ارادہ پہلے اس لڑکی کو فرسٹ ایڈ دینے کا تھا، اس کے بعد ہی میں اماں کے ساتھ اپنی سہیلی کے گھر جا کر اس کے گھر والوں کو اطلاع دے سکتی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو اپنے بٹ پر لٹایا اور دراز سے فرسٹ ایڈ کٹ نکال کر روئی پر پائیوڈین لگا کر اس کے زخم صاف کرنے لگی۔ دروازے کو میں نے احتیاطاً لاک کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے سارے زخم صاف کر چکی تھی۔ اس کے بازو اور ماتھے پر بے تحاشا چھوٹی چھوٹی چوٹیں آئی تھی۔ زخم صاف کرنے کے بعد جہاں جہاں بینڈیج کی ضرورت تھی میں نے کی۔ میں نے پھر اسے سہارا دے کر اٹھایا اور پاس پڑے جگ سے پانی ڈال کر اسے ایک اینٹی بایوٹک اور ایک نیند کی ٹیبلٹ کھلا دی تاکہ وہ پرسکون ہو کر آرام کر سکے۔ یہ ساری کارروائی کرنے کے بعد میری نظر اس کے لباس پر گئی جو بے حد بھیگ گیا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے اپنی الماری کھول کر 2 لباس نکالے، ایک کو صوفے پر رکھا، دوسرے کو لیے واش روم چلی گئی۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر باہر آئی۔ میرا دھیان بار بار اپنی دوست کی طرف جا رہا تھا۔ میں جلدی سے کمرے سے نکلی تاکہ جا کر اس کے گھر والوں کو اطلاع دوں، لیکن نہیں جانتی تھی کہ ایک اطلاع میری بھی منتظر تھی۔ سیڑھیوں کے پاس ہی مجھے ملازمہ مل گئی۔ میں نے اس سے اماں کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ تو اس وقت ہی کمرے سے باہر نکلی نہیں۔ مجھے یہ سن کر تھوڑی تشویش ہوئی، لیکن پھر سر جھٹک کر میں نے ملازمہ سے کہا کہ اچھا، میں اماں کو دیکھتی ہوں، تم ایسا کرو کہ میرے کمرے میں جاؤ، وہاں ایک لڑکی ہے، جا کر اس کا لباس تبدیل کرو۔ ہاں، آرام سے، وہ بیچاری زخمی ہے۔ میری بات سن کر ملازمہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، لیکن فی الوقت میرے پاس اس کے سوالوں کے جواب دینے کا وقت نہیں تھا۔ میں اماں کے کمرے کی جانب گئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو مجھے حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا۔ اماں اس وقت بھی جائے نماز پر تھی۔ میں بہت حیران ہوئی، اماں اس وقت۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید عشاء کی نماز پڑھ رہی ہوں۔ میں وہیں بیٹھی انتظار کرنے لگی، لیکن اماں کا سجدہ لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ کافی وقت گزر گیا لیکن اماں نے ابھی تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اب مجھے پریشانی ہونے لگی تھی۔ تبھی ملازمہ کی بات یاد آئی کہ اماں دن سے کمرے سے باہر نہیں آئی۔ تو کیا اماں دن سے یوں ہی میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہو رہے تھے؟ میں ڈرتے ڈرتے اماں کی طرف گئی اور دل میں دعا کر رہی تھی کہ میں جو سوچ رہی ہوں وہ سچ نہ ہو، لیکن جو قسمت میں لکھا ہو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ جیسے ہی میں نے جا کر اماں کو ہاتھ لگایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا خدشہ سچ ثابت ہوا، میری دنیا اجڑ گئی تھی، میری جنت مجھ سے چھین لی گئی تھی۔ میرا واحد اور اکلوتا سہارا، میرے جینے کی وجہ میری ماں مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میرے ہاتھ لگاتے ہی اماں بے جان وجود ایک طرف گری اور وہیں میری نہ رکنے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ میری چیخیں سن کر کچھ ہی دیر میں گھر کے تمام ملازموں کے ساتھ محلے والے بھی اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ محلے کی عورتوں نے اماں کو غسل دے کر ان کا جنازہ سیدھا کیا۔ مجھے کوئی ہوش نہیں تھا، رو رو کر میری آنکھیں سوج چکی تھی۔ صبر تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آتا بھی کیسے؟ میری جان سے عزیز دونوں ہستیاں ایک ساتھ مجھے تنہا کر کے چلی گئی۔ مجھے کون تسلی دیتا یا کس کے کندھوں پر سر رکھ کر روتی؟ اس سب میں اس لڑکی کو بالکل فراموش کر بیٹھی تھی۔ میری دوست کی میت بھی گھر آ گئی تھی، جانے کسی نے اسے دیکھ کر اس کے گھر والوں کو اطلاع دی۔ وہ رات میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ اگلے دن جس گھر میں میری ڈولی اٹھنی تھی وہاں سے میری ماں کا جنازہ اٹھ رہا تھا۔ شادی میں نے ملتوی کر دی۔ میں اب اپنے گھر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اگلے دن دوپہر میں ہی اس لڑکی کو ہوش آ گیا تھا۔ ملازمہ اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ جب میرے حواس کچھ کام کرنا شروع ہوئے تو میں نے ملازمہ سے اس کے لیے کھانا لے جانے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ بکھلائی ہوئی نیچے آئی اور بولی، جی بی بی جی، وہ لڑکی کمرے میں نہیں ہے، نہ جانے کہاں غائب ہو گئی ہے۔ میں نے کہا ادھر ہی ہوگی، کہاں جا سکتی ہے، اور تم اتنی بوکھلائی کیوں ہو؟ تو ملازمہ کہنے لگی، بی بی، وہ میں نے ابھی بھی آپ کے کمرے میں سانپ کو دیکھا، بہت بڑا تھا۔ ملازمہ کی بات سن کر میں نے اسے ڈانٹ دیا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم اس وقت میرے سے مذاق کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، نہ بی بی، مذاق نہیں کر رہی، میں نے سچ میں سانپ کو دیکھا ہے۔ میں نے ملازمہ کو جانے کا کہا اور کہا کہ اچھا، میں چیک کر لیتی ہوں، تم جاؤ۔ اس کے جانے کے بعد میں بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ میں اماں کے کمرے میں تھی۔ وہ لڑکی سچ میں کہیں غائب ہو گئی تھی، جانے وہ کہاں گئی تھی۔ خیر، جہاں بھی گئی تھی میری بلا سے میری جان تو چھوٹ گئی۔ کچھ عرصے بعد میرے سسرال والوں نے شادی کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ میں بھی آخر کب تک اکیلی رہتی؟
चारों न चार मैंने भी शादी के लिए हामी भरी। ठीक 10 दिन बाद मेरी शादी हो गई और मैं अपने घर और बस्ती को अलविदा किए रुखसत हो गई। इस वाक़े को 5 महीने गुजर चुके थे, लेकिन मैं आज तक अपने दोस्त की पुरस्कार मौत का पता न लगा पाई। उसकी मौत के पीछे क्या राज था, मैं अभी तक अनजान थी। शादी के बाद मैं एक दफ़ा भी अपने आबाई घर नहीं आई थी। मेरी शादी को अब 5 साल हो गए थे और मेरे 2 बच्चे भी थे। न जाने क्यों इस दफ़ा स्कूल की छुट्टियों में मेरे आबाई घर आने का दिल किया। मैंने अपने शोहर से बात की तो वो भी मान गए। मुझे और बच्चों को लिए मेरे पुराने घर में आ गए। घर की हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। जगह जगह जाले लटके हुए थे, हर चीज़ गद से अटी पड़ी थी। मैंने आते साथ ही मुलाजमों का इंतज़ाम किया और उनके साथ मिलकर घर अच्छी तरह से साफ़ किया। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि घर का किचन और मेरा कमरा बाकी घर की निस्बत साफ़ था। मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई थी। सिंक के पास पड़े बर्तन मुझे मज़ीद तजस्सुस में डाल गए। ऐसे लग रहा था किसी ने चंद घंटे पहले ही धोकर रखे हों। लेकिन ये घर तो 5 साल से बंद था। फिर ये सब अभी मैं इसी शशोपंज में थी कि मुझे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे सामने 2 साला खूबसूरत सा बच्चा खड़ा था, जिसकी नीली आंखों में अलग सी चमक थी। उस बच्चे को देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने मुड़कर इधर उधर देखा। मैंने सोचा शायद जिन मुलाजमों को मैंने बुलाया है ये उनमें से किसी का बच्चा है, लेकिन वो लोग तो सब अकेली आई थी। मैंने अपनी तसल्ली के लिए उस बच्चे का हाथ पकड़ा और हाल में आकर सारे मुलाजमों को बुलाकर पूछा कि ये बच्चा उनमें से किसका है और किसके साथ आया है। लेकिन उनकी बात सुनकर मैं बेहद परेशान हो गई। उनमें से कोई भी मुलाजमा उस बच्चे को नहीं जानती थी। उनका कहना था कि उन्होंने ये बच्चा पहली बार देखा है। मैं सोच में पड़ गई, आखिर ये बच्चा कौन है और कैसे आया है। मैं उस बच्चे से पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने मुझे कोई भी माकूल जवाब नहीं दिया। जब मैंने अपने तौर पर सारे तरीके लगा लिए तो फिर मैंने अपने शोहर से बात करने का फ़ैसला किया। मेरे शोहर ने जब मेरी बात सुनी तो वो भी परेशान हो गए। फिर भी मुझे तसल्ली देते हुए बोले कि तुम फिक्र ना करो, मैं इसको अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाता हूँ, इंशाल्लाह कोई ना कोई हल मिल जाएगा। अपने शोहर की बात सुनकर मैं कुछ मुतमईन हो गई। मेरे शोहर उस बच्चे को लेकर पुलिस स्टेशन गए। मैंने मुलाजमीन को भेजकर घर का सौदा सेल्फ मंगवाया और मुलाजमा के साथ मिलकर खाना तैयार करने लगी, क्योंकि अब मेरे बच्चों को भूख लग रही थी। अभी मैं बमुश्किल खाना बनाकर फारिग हुई थी जब मेरे शोहर वापस आ गए। वो अकेले ही थे और कुछ परेशान लग रहे थे और उनके कपड़ों पर सुर्ख धब्बे लगे हुए थे। मैं फ़ौरन से पानी का गिलास लेकर उनके पास गई और पूछा कि क्या हुआ, सब खैरियत है और वो बच्चा कहाँ है, आपके कपड़ों पर यह खून कैसा है। तो मेरे शोहर ने जो कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया। मैंने जल्दी से अपने बच्चों को खाना खिलाकर मुलाजमा के हवाले किया। तब तक मेरे शोहर भी कपड़े बदल चुके थे। मैं जल्दी से उनके साथ बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ी और जाकर गाड़ी में बैठ गई। मेरे शोहर ने गाड़ी स्टार्ट की और 15 मिनट के बाद गाड़ी अस्पताल के सामने रोक दी। मैं जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली और तेज़ तेज़ कदम लेती अंदर की जानिब बढ़ गई। उस बच्चे की हालत सोच सोच कर मेरा दिल होल रहा था। मुझे रह रह कर खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने अभी से भेजा ही क्यों था। इमरजेंसी वार्ड के सामने जाकर मैं रुक गई। शीशे के उस पार वो खूबसूरत वजूद बेहिस्सो हरकत पड़ा था। खूबसूरत चेहरे का रंग उस वक्त झट पड़ गया। मेरे शोहर ने बताया कि पुलिस स्टेशन जाते वो एक जगह रुके थे ताकि बच्चे के लिए कोई जूस वगैरह ले सके। वो बच्चे को गाड़ी में छोड़कर दुकान पर गए और जब पीछे से वो छोटा बच्चा न जाने कैसे गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और एक दूध वाले की बाइक की जानिब चल पड़ा, तभी सिग्नल ऑन हुआ और गाड़ी ने उसे टक्कर मारी। उसकी हालत इंतहाई नाजुक हो चुकी थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मैं तो उसके भले के लिए सोच रही थी कि वो अपने माँ बाप के पास चला जाए, लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि ये सब हो जाएगा। मेरी वजह से वो मासूम जान इस साल को पहुँच गई थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ न कर पाती। मेरा दिल मुसलसल उसकी खैरियत की दुआ मांग रहा था। आखिरकार 18 घंटे बाद डॉक्टर ने तसल्ली बख्श जवाब दिया था। मेरी जान में जान आई थी। डॉक्टर का कहना था कि ये कोई मौजज़ा हुआ कि उसकी जान बच गई, वरना उसकी जो हालत थी उसके बचने के चांस 10% भी नहीं थे। मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया था। उस बच्चे के बच जाने की खबर सुनते ही मेरी जान में जान आई। उसके बाद वो बच्चा करीबन 1 हफ्ते अस्पताल में रहा और मेरे शोहर किसी साए की तरह उसके साथ रहे थे। उस बच्चे में एक अजीब सी कशिश थी, कोई कुव्वत थी जो मुझे उसकी तरफ खींचती। कुछ तो था उस बच्चे में।
میں اس کے آگے اپنے بچوں کو بھی فراموش کر بیٹھی تھی۔ اسے ایک ہفتے میں برائے نام ہی اپنے بچوں کے پاس گئی۔ وہ ایک ہفتے میں ملازموں کے رحم و کرم پر تھے۔ خیر، ہفتے بعد ہم اسے لیے گھر آ گئے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس بچے کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گی۔ وہ بچہ بھی ہم سے کافی گھل مل گیا تھا۔ اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ گھر میں ہی رہنے لگا۔ اسے بھی ہم سب سے کافی انسیت ہو گئی۔ اس کی چمکدار نیلی آنکھیں کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ میرے بچوں کے دیکھا دیکھی وہ بھی مجھے اور میرے شوہر کو ماں بابا بلانے لگا تھا۔ میرے دونوں بچے بھی اس کے ساتھ یوں رہ رہے تھے جیسے وہ برسوں سے اس کو جانتے ہوں۔ اس بچے کی ایک عادت تھی جس سے کبھی کبھی میں بے حد پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ بچہ کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں کھاتا تھا۔ میں اس کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک چیزیں بناتی تھی، لیکن وہ کسی کی طرف دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ بس صرف دودھ ہی پیتا تھا، وہ چاہے جتنا بھی ہو۔ کبھی کبھی مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ 2 سال کے بچے تو اچھا خاصا کھانا کھانا شروع ہو جاتے تھے، لیکن یہ بچہ عجیب تھا جو دودھ کے علاوہ کسی چیز کو منہ ہی نہیں لگاتا تھا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس بھی گئی، لیکن ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ یہ نارمل ہے، کچھ بچے کرتے ہیں ایسے، یہ خود ہی کھانے پر لگ جائے گا۔ خیر، دن گزرتے گئے اور چھٹیاں ختم ہو گئی، لیکن اب میں سے کسی کا بھی واپس جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں تو پہلے اس جگہ اس گھر سے محبت کرتی تھی، لیکن اب میرے بچے اور شوہر بھی اس گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بچوں کی دل لگی دیکھتے ہی میرے شوہر نے بچوں کو جانے پر مجبور نہیں کیا۔ ایک طرف سے اچھا ہی تھا کہ بچے شہر کی آلودہ فضا کے بجائے یہاں کے گاؤں کے قدرتی اور صاف اور شفاف ماحول میں پرورش پاتے، لیکن یہاں ایک مسئلہ درپیش تھا، اور وہ تھا میری ساس اور سسر سے اجازت لینا، جو کہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو صاف کہہ دیا کہ میں اب اپنے اس گھر میں رہوں گی، یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میرے شوہر کی مرضی بھی یہیں رہنے میں تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ واپس جا کر میرے ساس سسر سے بات کرتے ہیں، کچھ ضروری سامان بھی لے آئیں گے۔ 2 دن بعد میرے شوہر گھر سے شہر جانے کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اس دن میں بازار سے واپس آ رہی تھی جب مجھے سڑک کے کنارے ایک لڑکی انتہائی خستہ حالت میں پڑی نظر آئی۔ اس کی حالت بہت بری ہو رہی تھی، نہ جانے وہ کون تھی اور اس کی یہ حالت کس نے کی تھی۔ میں وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن جانے کیوں میرے قدم اس کی جانب بڑھنے لگے۔ میں کسی کیفیت میں اس کی طرف چلتی جا رہی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اس کے بالکل پاس کھڑی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو کندھے سے ہلایا اور اس کے بالوں نے اس کا پورا منہ ڈھکا ہوا تھا۔ تبھی میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، تبھی میں نے اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ اس کا چہرہ دیکھنے لگی، لیکن اس کا چہرہ مجھے کچھ جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے اسے کہیں دیکھا ہے، لیکن کہاں، یہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے سوچنے کی کوشش کی، تبھی میری نظر اس کے بازو پر پڑی، جس پر ٹیٹو سے بڑے واضح الفاظ میں اس کا نام کندھا کیا گیا تھا، آئلہ۔ یہ نام دیکھتے ہی میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا اور میں چونک کر اس لڑکی کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ مجھے ایک دم سے یاد آ گیا کہ یہ لڑکی، یہ نام، سب کچھ وہی لڑکی ہے جسے آج سے 5.5 سال پہلے میں زخمی حالت میں لے کر گھر گئی تھی۔ وہ اچانک نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا فون نکال کر ڈرائیور کو گاڑی لانے کا کہا اور خود اس لڑکی کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کیسا عجیب اتفاق تھا، آج سے 5.5 سال پہلے بھی یہ لڑکی مجھے یوں ہی زخمی حالت میں ملی تھی، اور آج سے 5 سال بعد بھی۔ کچھ دیر میں ڈرائیور گاڑی لے کر آ گیا۔ میں نے ڈرائیور کی مدد سے اسے گاڑی میں بٹھایا اور ڈرائیور کو قریبی کلینک چلنے کا کہا۔ کچھ دیر بعد ہم کلینک پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے اس کی مرہم پٹی کی۔ وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ وہ بری طرح سے ڈری تھی، نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ وہ مجھے بھی پہچان چکی تھی۔ تھوڑی دیر مزید اس کے پاس رکنے کے بعد میں نے اسے رسماً اپنا خیال رکھنے کا کہا اور وہاں سے نکلنے لگی، کیونکہ شام ہونے والی تھی۔ ابھی بھی 2 قدم ہی چلی تھی کہ ایک دم ڈر سے اچھل کر پیچھے ہوئی۔ وہ لڑکی نہ جانے کیسے بیڈ سے ایک دم سے اتر کر میرے قدموں میں آن گری۔ اس نے میرے پیر پکڑے اور رونے لگی۔ پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، نہیں تو وہ لوگ مجھے مار دیں گے، وہ بہت ظالم ہیں۔ انہوں نے میرے بچے کو بھی مار دیا، مجھے بھی مار دیں گے۔ مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ میرا اس وقت کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، پلیز مجھے بچا لو۔ اس کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کروں اور کیا نہیں۔ میں سوچنے لگی کہ کیا مجھے اس پر اعتبار کرنا چاہیے، اپنے گھر لے جانا چاہیے یا نہیں۔ آخر کو وہ ایک اجنبی تھی،
میں اس پر کیسے اعتبار کر سکتی تھی؟ وہ پہلے بھی تو میرے گھر سے غائب ہو چکی تھی اور نہ جانے اس کے پیچھے ایسے کون سے خطرناک لوگ پڑے ہوئے۔ اگر میں اسے اپنے ساتھ لے گئی تو کہیں وہ لوگ میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا، لیکن اس کی اگلی بات نے میرے قدم منجمد کر دیے۔ تمہیں اپنی مری ہوئی دوست کا واسطہ، میں اس کی موت کا راز جانتی ہوں۔ اس کی موت میری وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ اس دن بھی وہ مجھے مارنے آئے تھے، لیکن لپیٹ میں تمہاری دوست بھی آ گئی مجھے بچاتے بچاتے۔ وہ خود اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ تمہیں اس دوست کا واسطہ ہے، میری جان بچا لو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ جیسے ہی خطرہ ٹلے گا میں تمہارے گھر سے چلی جاؤں گی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے دل میں ہمدردی جاگ اٹھی اور میں اسے اپنے گھر لے آئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اتنے عرصے سے تم کہاں تھی اور 5 سالوں میں ان لوگوں نے تمہیں کچھ نہیں کہا کیا؟ تو وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھ گئی۔ پھر اس نے مجھے جو بات بتائی وہ سن کر مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے جو بتایا کہ وہ دراصل پچھلے 5 سال سے یہاں اسی گھر میں رہ رہی تھی۔ یہ گھر چونکہ بند تھا اور محفوظ تھا تو اس کے لیے اس سے اچھی پناہ گاہ اور کوئی نہیں تھی۔ یہیں رہتے ہوئے اس نے شادی کی اور پھر ایک بچے کو جنم دیا۔ اس نے سوچا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، شاید وہ لوگ بھول چکے ہوں، لیکن بدقسمتی سے پچھلے 1 سال سے وہ پھر سے اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اس کا تو قصور صرف اتنا تھا کہ وہ ایک لڑکے کے لیے اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ تب سے ہی وہ اس کے خون کے پیاسے ہوئے پھر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ جس دن تم لوگ یہاں آئے اس سے 1 دن پہلے ہی انہوں نے ہم پر حملہ کیا۔ میرے شوہر کو وہ پہلے ہی مار چکے تھے۔ اس دن میں نے اپنے 4 مہینے کے بچے کو یہاں چھپایا اور ان کا دھیان بھٹکانے کے لیے یہاں سے بھاگ گئی تھی۔ جب میں واپس آئی تو میرا بچہ مجھے نہیں ملا۔ ان ظالموں نے میرے بچے کو مار دیا۔ اپنی کہانی سناتے ہوئے وہ رو پڑی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور اسے کہا کہ وہ آج سے مجھے اپنی دوست یا بڑی بہن ہی سمجھے اور آج سے میرے ساتھ اسی گھر میں رہے۔ وہ میرے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ اس نے جب میرے بچوں کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی، لیکن پھر اچانک چھوٹے سے کی طرف غور غور سے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے چہرے کو گھور رہی تھی۔ جب کافی دیر بعد بھی اس نے اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹائی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آئلہ کیا ہوا ہے، کہاں کھو گئی ہو؟ تو میری بات کو سن کر وہ ایک دم سے گڑبڑا گئی اور پھر کہا کہ نہیں، کچھ نہیں۔ آج اگر میرا بیٹا بھی ہوتا تو وہ تمہارے اس بیٹے جتنا ہی ہوتا۔ اس کی بات پر میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے اس سے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا بیٹا اس جتنا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ تو 2 سال کا ہے اور تم نے بتایا تھا کہ تمہارا بیٹا 4 ماہ کا تھا۔ خیر، پھر دن گزرنے لگے۔ وہ یوں ہی اس بچے کو دیکھ کر عجیب عجیب باتیں کرتی۔ میں سمجھی شاید اسے اپنے بیٹے کی موت کا کچھ زیادہ ہی صدمہ لگ گیا ہے۔ میرے شوہر کو شہر گئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ ان کا وہاں کاروبار تھا جس کو وائنڈ اپ کرتے انہیں وقت لگنا تھا۔ آئلہ کے سنگ میری اور بچوں کی زندگی بھی اچھی گزر رہی تھی۔ بچے اس سے بھی اٹیچ ہو گئے تھے اور اسے سویٹی موم بلانے لگے تھے۔ جانے ان کے ذہن میں یہ نام کہاں سے آ گیا تھا۔ وہ اب میرے سے زیادہ آس پاس رہتے تھے۔ اس کے آس پاس ایک طرح سے یہ میرے لیے اچھا ہی تھا۔ مجھے وقت مل گیا تھا کہ میں ابا کی زمینوں وغیرہ کی دیکھ بھال کر سکوں جو کہ 5 سال سے بنجر اور ویران پڑی ہوئی تھی۔ وقت کچھ مزید آگے کو سرکا۔ میرے شوہر واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے اپنا کاروبار یہیں پر سیٹ اپ کر لیا تھا۔ آئلہ کی موجودگی پہلے انہیں بے حد ناگوار گزری تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یوں جوان جہان لڑکی پر اعتبار کر کے اسے گھر میں ٹھہرانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جو گھر سے بھاگ سکتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی نیا کارنامہ کرے اور ہمارے گلے پڑ جائے۔ نہ جانے کون ہے، کیا خاندان ہے۔ تم یوں بغیر کسی تحقیق کے کسی کو اپنے گھر پر کیسے ٹھہرا سکتی ہو؟ میں نے اپنے شوہر کی بات تسلی سے سنی۔ ان کے خدشے جائز تھے، لیکن آئلہ کو بھی میرے ساتھ رہتے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ میں نے اب تک اس میں کوئی ایسی اوچھی حرکت نہیں دیکھی تھی۔ ہاں، وہ تھوڑی عجیب تھی، لیکن یہ بات اتنی بڑی بھی نہیں تھی۔
کافی کوشش کے بعد میں نے اپنے شوہر کو قائل کر ہی لیا تھا، لیکن آج جو منظر میں نے دیکھا اس کے بعد مجھے اپنے شوہر کی بات نہ ماننے پر افسوس ہو رہا تھا۔ کاش کہ میں اپنے شوہر کی بات مان لیتی۔ فجر کی اذانوں کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں چونک کر حال کی دنیا میں واپس آئی۔ مجھے یہاں اس کھڑکی کے آگے کھڑے پوری رات بیت چکی تھی۔ میں نے ایک نظر بیڈ پر ڈالی جہاں میرے بچے سکون سے سو رہے تھے۔ میں نے وضو بنایا اور نماز ادا کرنے لگی۔ نماز کے بعد میں وہیں بچوں کے پاس ہی سو گئی تھی۔ دوبارہ جب میری آنکھ کھلی تو دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ میں نے بیڈ پر دیکھا تو بچے غائب تھے۔ میں ایک دم پاؤں میں چپل اڑستی باہر آئی۔ دیکھا تو بچے لاؤنج میں آئلہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بڑی محبت سے بچوں کو کوئی کہانی سنا رہے تھے۔ مجھے لگا کہ جو کل میں نے دیکھا شاید وہ میرا وہم تھا۔ میں نے خود کو پرسکون کیا اور ان کے پاس آ گئی۔ اس بات کو بھی میں نے اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیا تھا، لیکن وہ میرا وہم نہیں تھا۔ اس بات کا اندازہ مجھے جلد ہی ہو گیا تھا۔ اب میں آئلہ پر پوری نظر رکھتی تھی اور اکثر مجھے وہی نظر آنے لگتا، وہ بھی ہمیشہ میرے بچوں کے آس پاس ہی۔ میں اب بے حد خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ اس دن بھی میں کسی کام سے باہر گئی، واپس آئی تو دیکھا کہ بچوں کا کمرہ پورے کا پورا آگ کی لپیٹ میں تھا اور اندر سے بچوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی آ رہی تھی، جبکہ آئلہ مزے سے باہر کھڑی انہیں باہر آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ مجھے آئلہ پر بے حد غصہ آیا۔ اس وقت مجھے اس سے خوف محسوس نہیں ہوا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا دے مارا اور اسے کہا کہ بند کرو یہ سب، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ چھوٹے بچے آگ میں جل رہے اور تم یہاں مزے سے کھڑی ہو۔ یہ کہتے ہی میں نے فون اٹھا کر فائر بریگیڈ کی کال میں لانے چاہی، لیکن اس سے پہلے ہی ایک دم آگ بجھ گئی۔ میں جلدی سے بچوں کے پاس گئی اور انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ اس آگ میں بھی وہ صحیح سلامت تھے، انہیں خراش تک نہیں آئی تھی۔ تبھی آئلہ میرے پاس آئی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے کہا کہ وہ ہرگز بچوں کو نقصان نہیں پہنچا رہی تھی، وہ تو بس اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی میں نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا اور اسے جانے کا کہہ دیا۔ وہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میں اس وقت اس کی شکل دیکھنے کی روادار بھی نہیں تھی کہ جا کے اس کی بات سننا۔ اگر میں آج وقت پر نہ آتی تو نہ جانے وہ میرے بچوں کے ساتھ کیا کرتی۔ میں تو اس کی محسن تھی، اس نے تو اس بات کا بھی مان نہیں رکھا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اسے پناہ دینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ میں نے اس پر بہت ترس کھایا، اس پر بھروسہ کیا، اسے رہنے کے لیے چھت دی، اور وہ کیا نکلی؟ احسان فراموش دھوکے باز جو میرے ہی بچوں کو جان سے مارنے والی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اب میں مزید اس کو اس گھر میں نہیں رہنے دے سکتی تھی۔ مجھے اس کا کوئی نہ کوئی پکا بندوبست کرنا ہی تھا، اور اس کا ایک ہی حل تھا۔ میں نے وہ حل تلاش کر لیا تھا، اب بس اس پر عمل کرنا باقی تھا، جو کہ میں نے آج رات ہی کرنا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیپ ٹاپ لیے بیٹھ گئی۔ میرے سامنے جو منظر تھا اسے دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرا تو ہاتھ ایک دم سے ہی اپنے دل پر پڑا تھا۔ میں بے یقینی سے سامنے کے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے کسی طور یقین نہیں آ رہا تھا کہ LED پر کوئی ایک سیریل لگا تھا جس میں کوئی بین بجا رہا تھا، جبکہ سامنے ہی آئلہ اور وہ نیلی آنکھوں والا بچہ کانوں پر ہاتھ رکھے سر کو ادھر ادھر کر رہے تھے۔ ان کے چہرے ضبط سے سرخ پڑ رہے تھے، جبکہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے آئلہ اور وہ نیلی آنکھوں والا بچہ انسانوں سے سانپ کی شکل میں تبدیل ہو کر ادھر ادھر رینگنے لگے۔ ان کا رنگ ایک جیسا تھا۔ میرے بچے ڈر کے مارے چیخنے لگے۔ میں تو جلدی سے ہمت کر کے اٹھی اور جا کر ٹی وی کا پلگ نکال دیا۔ بین رکتے ہی وہ دونوں پھر سے انسانی شکل میں آ گئے تھے۔ وہ نیلی آنکھوں والا بچہ بے ہوش ہو کر ایک طرف کو گر پڑا۔ میں نے اپنی ملازمہ کو اشارہ کیا کہ وہ میرے بچوں کو اندر لے کر جائے۔ ان کے جانے کے بعد میں سوالیہ نظروں سے آئلہ کی طرف مڑی۔ میری نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے اس نے بتایا کہ وہ ایک ناگن ہے اور نیلی آنکھوں والا بچہ اسی کا 4 ماہ کا بچہ ہے، جو اسے لگتا تھا کہ مر گیا ہے، لیکن جب وہ میرے ساتھ یہاں آئی
تو اس نے اپنے بچے کو پہچان لیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے یا میرے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی تھی، وہ تو صرف اپنے بچے میں اس کی طاقتیں ابھار رہی تھی تاکہ اپنے ظالم ناگ اور ناگنوں سے وہ بدلہ لے سکے جنہوں نے اس کے شوہر کو اور میری سہیلی کو مارا تھا، اور وہ اس دن کامیاب ہو گئی تھی۔ اس دن کمرے میں لگی آگ خود بخود نہیں بجھی تھی، بلکہ وہ اس نیلی آنکھوں والے بچے نے ہی بجھائی تھی۔ اور آج آخر کار وہ اپنے اصل روپ میں واپس آ ہی گیا تھا۔